آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58، 59، 60 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ والبلد اور شہر یعنی زمین، الطیب پاکیزہ عمدہ، یخرج نکلتی ہے۔ البلد الطیب سے مراد سریع الفہم اور البلد الخبیث سے کنزن مومن پاکیزہ انسان اور وعد و نصیحت قبول کرنے والا دل، بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح۔ آیات الہی کو سن کر ایمان و عمل صالح میں مزید پختہ ہوتا ہے، اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین بنجر کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی، یا کرتی ہے تو برائے نام، جس سے پیداوار بھی نکمی اور برائے نام ہوتی ہے۔ نباتہ اس کی انگوری، بِإِذْنِ ربی اس کے رب کے حکم سے، والذی اور جو زمین خبث خراب ہو گئی، لا یخرج نہیں نکلتی اس کی انگوری، الا مگر ناقیدہ ناقص، کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یشکرون جو شکر کرتے ہیں۔ یہ دراصل تشبیہ ہے، جیسے بارش زمین کو سیراب کرنے اور اس کی پیداواری صلاحیت کو ابھارنے کے لیے ہے، لیکن جس زمین میں بار آور ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی میں پیڑ پودے نکل آتے ہیں، اور جو زمین پتھریلی اور بار آوری کی صلاحیت سے محروم ہو، بارش سے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، یا تو اس میں پیداوار ہی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو معمولی۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ اللہ کا کلام اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت ایک باران رحمت ہے، مگر دل کی زمین میں قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور کسی نے اپنی بدعمالی، ضد اور ہٹ درمی سے اسے سخت بنا لیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اثر انگیز کلام کو سن کر بھی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی پاکیزہ شہر یعنی اچھی بستی جس کی زمین زرخیز ہو، وہاں کے پودے اپنے رب کے حکم سے نکلتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ زمین اچھی ہے تو اس کی برداشت بھی اچھی ہوگی، البتہ والذی خبث جو ناقص اور نکمی زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا اس سے ناقص پودے نکلتے ہیں۔ ناقدہ ناقص، نکمی اور فضول چیز کو کہتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر گھاس پھوس، کانٹوں اور جڑی بوٹیوں کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ زمین کی خاصیت اچھی نہیں ہوتی۔ آگے سورہ رعد میں آ رہا ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ زمین کے مختلف خطے ہیں، کوئی خشک ہیں، کوئی ریتلے، کوئی سخت، کوئی کلر والے اور کوئی بالکل نکمے۔ فرمایا ایسے خطوں میں ناقص چیز ہی پیدا ہوگی، کسی کام کی چیز کی توقع نہیں ہو سکتی۔ انسان کی استعداد کا بھی یہی حال ہے، جس کی استعداد اچھی ہوتی ہے وہ ہدایت سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کی استعداد خراب ہو وہ وہی الہی سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ باران ہدایت میں تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ بالکل برحق ہے، مگر انسان کی اپنی صلاحیت ہی خراب ہے جو ہدایت کو قبول نہیں کر سکتی اور نیکی سے محروم رہتی ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ لقد
البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوحن نوح کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک کی بہت سی صورتوں میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مستقل صورت حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اس سورہ میں صرف آپ کی قوم کا اور طریقہ تبلیغ کا ذکر ہے، اور بعض دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلی اہم شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ اِلیٰ قومہ، اس کی قوم کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا، تم عبادت کرو، اللہ کی، ما، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا، انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب سے، یوم عظیم، بڑے دن کے۔ نزول وحی کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 240 سال تھی۔ بعض روایات میں 400 سال کا ذکر بھی آتا ہے، مگر راجح بات یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالی جل شانہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں موجود ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، آپ اپنی قوم میں 50,000 سال ٹھہرے، یعنی 950 سال ٹھہرے اور تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا، انہوں نے اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے قوم کے لیے بد دعا کی تھی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ باقی نہ چھوڑ، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ آپ نے قوم کے ہاتھوں بڑی تکالیف برداشت کی تھیں، اور وہی الہی نے سورہ ہود میں اشارہ کر دیا تھا کہ اب تیری قوم میں کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے۔ لن یؤمن من قوم الا من قد آمن، جو ایمان لا چکے ہیں بس اتنے ہی رہیں گے۔ آپ مایوس نہ ہوں اور اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر بدعا کی پاداش میں جب طوفان آیا تو قرآن اور تورات کے مطابق سارے کے سارے کافر ہلاک ہو گئے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی کافر بیوی اور نافرمان بیٹا کنعان بھی طوفان میں بہہ گئے، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ زمین پر موجود رہے، تاہم راجح بات یہ ہے کہ طوفان کے بعد آپ 60 سال تک زندہ رہے۔ 7ویں صدی ہجری کی شارح حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اطول الانبیاء عمراً، تمام انبیاء میں طویل عمر تھے، یعنی بعض روایات میں آپ کی عمر 13 اور 1400 سال بھی بتائی گئی ہے، اور سب سے کم عمر 1050 سال منقول ہے۔ اس کے برخلاف حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اس میں بھی 40 سال کم ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، اور اس کا ذکر مسند احمد اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال، کہا، الملأ، سرداروں نے، من قومه، اس کی قوم میں سے، انا، بے شک ہم، لنراک، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فی ضلال، گمراہی میں، مبین، کھلی۔ شرک اس طرح انسانی عقل کو معوف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی یہی قلبی ماہیت تھی، یہی کیفیت تھی۔ ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ، گمراہ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں بھی اپنے سیدھے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں،
اور قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی سعادت عطا فرما، تاکہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ مہدیین کی گروہ میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔